مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا، بلکہ مخالفت کا حکم دیا کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم داڑھی کو بڑھایا کرو، مونچھوں کو کٹایا کرو اور غیروں کی مخالفت کرو۔ کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو ناپسند فرمایا، جس عمل میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ مسلمان کے لیے اب سوچنے کی چیز ہے کہ میری زندگی کے کتنے عمل غیروں کے ساتھ مشابہت میں ہیں، میری شکل و صورت کس کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، میرے لباس میں کس کے ساتھ مشابہت ہے، میرے بالوں کی کٹنگ میں کس کے ساتھ مشابہت ہے۔ اسلام سے اس قدر دور ہو چکا ہے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ اسے اسلام کے جو خوبصورت عمل ہیں اسے اچھے ہی نہیں لگتے۔ خوشی کی تقریب ہو تب وہ رسموں سے بھری پڑی ہے، غمی کا موقع ہو تب رسم و رواج سے بھرا ہوا ہے۔ اب کس کس عمل کا تذکرہ کریں کہ مسلمان غیروں کی مشابہت میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ تے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کے ہاں 2 مہمان آئے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف تشریف لائے، آپ نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، وہ پھر دوسری طرف آ گئے، 3 مرتبہ آپ نے ان سے اعراض فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، یہ تم نے داڑھی کیوں کٹوائی ہوئی ہے، آپ کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ چہروں سے داڑھیاں صاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم داڑھی کو رکھو۔ اس موقع پہ ارشاد فرمایا 1,24,000 انبیاء کا چہرہ اس مبارک سنت سے سجا ہوا تھا، 1,24,000 صحابہ کا چہرہ اس مبارک سنت سے سجا ہوا تھا، کروڑوں اولیاء اللہ کے چہروں پہ داڑھی زینت بنی ہوئی تھی۔ یہ عمل کہاں سے آیا؟ معاشرے کے اندر کس نے پھیلایا؟ مسلمان کے چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان سنت کیسے ہٹ گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ چہرے سے داڑھی کو ہٹا کر اپنے چہرے کو آئینے میں اگر دیکھ کر کہتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، اس کا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہانت کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مذاق اور آپ کی ایک سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ ملک 29ویں پارے میں کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ موت اور حیات کو بنانے کا مقصد تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش ہے کہ تم زندگی میں
کیا عمل کرتے ہو. زندگی میں جس کا عمل خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جس کا عمل خوبصورتی سے ہٹا ہوا ہے وہ ناکام ہے. تو خوبصورت عمل کس کے تھے؟ خوبصورت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. آپ کی ایک ایک سنت پر صحابہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے. آپ کی ایک ایک سنت کے عاشق تھے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment